بدر کے موقع پر جو 72 کفار جو تھے شہید ہوئے، مارے 70 قیدی ہوئے، 70 مارے، 70 ہی مارے گئے۔ پھر مشورہ ہوا، حضرت علی نے بھی مشورہ دیا اپنا، حضرت عمر نے بھی، حضرت عثمان نے بھی، ان تینوں کا مشورہ قریب ایک تھا کہ ان کو قتل کیا جائے، مارا جائے۔ حضرت ابو بکر کی طرف رسول کریم نے پوچھا کہ جی آپ کا کیا مشورہ ہے؟ تو ابو بکر نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ یہ تو ہیں جو اہل قریش عزیز و اقارب میں سے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ ان سے جزیہ یا فدیہ جو ہوتا ہے وہ لے لیا جائے۔ ممکن ہے اس کے ہمیں 2 فائدے ہو جائیں گے، ایک ہماری مالی پوزیشن مضبوط ہو جائے گی، ہو سکتا ہے یہ مسلمان ہو جائے، ہماری انفرادی قوت بھی بڑھ جائے گی۔ رسول کریم نے اس بات کو مان لیا، بات کو مانا اور اسٹیمپ لگا دی۔ لیکن اگلے دن حضرت عمر جب تشریف لاتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ یہ تو رو رہے ہیں، غمگین بیٹھے ہیں۔ حضرت عمر نے سوال کیا کہ جی آپ لوگ اتنے غمگین ہو، کیا وجہ ہے؟ کچھ مجھے بھی بتایا جائے، اگر میں رو نہیں سکتا تو کم رونی سورج ہی بناؤں، شکل ہی بنا لوں گا۔ تو آپ نے فرمایا جو کل کا فیصلہ تھا وہ منظور نہیں اللہ کو، اور اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ 70 ہی مسلمان جو تھے وہ شہید ہوئے، 70 ہی قیدی ہوئے۔ یہ کیا وجہ تھی کہ ایک طرف ابو بکر کا فیصلہ اسٹمپ سرور دو عالم کی بھی ہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ ہاں اس میں ایک تو یہ ہے نا کہ حضرت عثمان علی کے مشورے کا ذکر نہیں آتا، ان دونوں کا مشورہ کہ آپ نے حضرت عمر سے پوچھا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ کفر کے سرغنے ہیں، لیڈر ہیں، قابو آ گئے، آپ جس جس کا عزیز ہے اس کے حوالے کریں، اس کو ختم کریں، ان کی طاقت توڑ دی جائے۔ حضرت ابوبکر نے وہی بات کی جو ان دونوں کا مشورہ تھا، تو پھر حضور نے وہ قبول کر لی۔ تو کہتے ہیں بعد دوسرے دن پھر روتے تھے، بلکہ روایت میں یہ بھی آتا کہ ایک درخت تھا پاس، یا آپ نے کہا عمر جو تیری بات نہیں مانی کہ اس کی وجہ سے اس درخت تک عذاب آ گیا تھا، صرف اللہ نے رحم کیا، بچنا تو نہیں تھا، باقی سب رگڑے جاتے۔ تو ایسی باتیں واقعی لوگوں نے لکھ لی ہیں، یہ قرآن کے حاشیے پہ پڑھ لکھی ہیں، یہ باتیں صحیح نہیں، یہ نہیں صحیح باتیں، نہیں یہ نہیں باتیں ماننی چاہیے۔ اس سے تو کئی لوگ جو ہے ان کے ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے اور بڑا خطرناک، وہ کہتے ہیں اس کا مطلب تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو نبی چن کر غلطی کی، جو صحیح نہیں فیصلہ کہ اس کو نبی عمر کو ہی بنا دیتا۔ جب عمر کے حق میں رائے اترتی تھی تو اس کا مطلب نبوت کے لیے چننا تو حضرت عمر کو چاہیے، رسول اللہ کو چنا۔ جو ہر مرتبہ جھوٹے نکلے وہی حضرت عمر کے حق میں، یہ ہمارے مولوی حضرات بیان کرتے رہے، سوچتے نہیں کہ انجام کیا ہوگا۔ لوگ اللہ تعالیٰ کی سلیکشن پر اعتراض کریں گے کہ اللہ کو نظر نہیں آیا کہ اس کو چننا جو نہیں صحیح فیصلے کر، تو یہ باتیں نہیں ماننی چاہیے، یہ نہیں ٹھیک۔ اصل میں کیا ہے، قرآن مجید جس کے بارے میں یہ کہتے ہیں نا سن لیں، اس حاشیے وغیرہ کو بھول لیں، یہ حضور کے بارے میں نہیں، نہ یہ عذاب کی بات مسلمانوں کے حق میں۔ یہاں قصہ یہودیوں اور مشرکوں کا، جب حضور نے وہ قیدی بنائے اور جزیے لیے نا، یہ سب فیصلے ٹھیک ہوئے، مگر انہوں نے یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ مکہ میں یہ پروپیگنڈا کرتے تھے نبی ہوتا تو اتنا کمزور کیوں ہوتا، اس کے ساتھیوں کو آگ میں ڈالتے ہیں پتھروں کے نہیں، کہاں ہے خدا اس کا؟ وہاں کمزوری کو دلیل بناتے تھے کہ مسلمان کمزور ہیں اس لیے دین جھوٹا۔ یہاں جب غلبہ میرے بھائی حاصل ہوا نا، حضور کو فتح اور قیدی، پھر دوسرا پروپیگنڈا کہ یہ کون سا نبی ہے جو لوگوں کو قتل کرتا پھرتا۔ یہ بدماش لوگ یہ اس وقت کمزوری مسلمانوں کی کو بہانہ بناتے کہ اگر یہ سچے ہوتے اللہ مدد نہ کرتا۔ یہاں جب مدد ہوئی اور کفار کے لیڈر مارے گئے، پھر کہنے لگے یہ نبی ہے، خون ریزیاں کرتا دوسرے کرتا۔ اللہ نے ان کا جواب دیا، مجھ سے فدیے کی بات نہیں تھی، بات یہ علماء حضرات ما کان للنبی ان یکون لہ اسریٰ حتی یثخن فی الارض۔ یہ کافروں کا سوال ہے، اللہ تعالیٰ بتاتا نہیں کہتا فلاں، وہ انداز کرام سے، یہ وہ مشرک اور یہودی جو کہتے تھے نا کہ یہ کیسا نبی ہو سکتا ہے جو قیدی بناتا ہے لوگوں کو اور زمین میں خون ریزیاں کرتا، یہ نبیوں کا کام ہے۔ جیسے یہ خاکے بنائے نا بم آپ کے سر پر رکھا ہوا کہ یہ دہشت گرد نبی ہے، یہی وہ حرامزادے کہنے لگے کہ یہ نبی ہے جو خون ریزیاں کرتا اور قیدی بنا۔ یہ اعتراض ہے کافروں کا۔ اللہ نے ان کے بارے میں کہا پھر تریدون عرض دنیا، تو تم بھونکتے ہو نبی کے بارے، خود دنیا کے لالچی، فتوے بیچتے ہو، یہودی عالم دین سارا تو نے بھیج دیا۔ یہ ان کی طرف تریدون، حضور کی نہیں بات کہ تم دنیا چاہتے ہو، واللہ یرید الآخرہ، اللہ آخرت چاہتا ہے، واللہ عزیز حکیم۔ اور وہاں پھر یہ بات کہی کہ اللہ کی طرف سے اگر پہلے سے لکھا نہ ہوتا تو جو کرتوت ہے نا تمہارے یہودیوں نے مشرک، تم پر عذاب آ جاتا۔ ان کی بات تھی، اعتراض کرے۔ بعد میں حضور کو کہا ان کو بھونکنے دو،
جو تم نے مال لیا یہ حلال ہے، طیب ہے، کھاؤ۔ اگر میرے بھائی وہ بات ہوتی نا جو مولوی کہتے ہیں حضور سے کہا جاتا غلط، تو پھر کہتا یہ ناجائز مال واپس کرو، حلال طیب کیوں کہنا تھا؟ پھر تو غلط ہو گیا، آپ کا فیصلہ تھا غلط ہے، مال تھا ناجائز، اللہ کہتا چلو غلطی واپس کرو۔ نہیں، آیت کیا آئی؟ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، جو تم نے مال لیا ہے ان کے اعتراضوں کو چھوڑو، ان کی بکواس نہ سنو، یہ حلال ہے، طیب ہے، کھاؤ، اور تم اللہ کے احکام کے فرما بردار ہو۔ یہ رخ سمجھنا چاہیے تھا کہ وہ اعتراض تھا کافروں کا۔ اللہ نے کہا دنیا کے کتوں تم ابھی پر اعتراض کر دیا، اور جو تمہاری حرکتیں ہیں اگر تقدیر میں مہلت نہ لکھی ہوتی تو تم سارے یہود نصارہ کو میں زمین سے دفع کر دوں، اور نبی کو کہا اور مسلمانوں کو چھوڑو ان کو، یہ سب حلال اور طیب ہے، کھاؤ۔ سارا قصہ تھا۔ دوسرا تدبر قرآن اگر ملے نا ضرور پڑھنا، واقعی یہاں بڑی غلطی ہوئی، اللہ کے نبی کو مجرم بنا دیا، عذاب کا مستحق بنا دیا، سارا کام خراب کر دیا۔ بات تو کافروں کی تھی کہ یہ دنیا چاہتے ہیں اور ان پر عذاب آنا تھا، جو کچھ یہ کر رہے ہیں، صرف اللہ نے چونکہ مہلت لکھی اور ان کو مل رہی ہے، پھر مسلمانوں کی طرح روک کر کہا کہ ان کی باتیں بالکل نہ سنو، کھاؤ، یہ سب حلال اور طیب ہے، اور ان سے لیا کرو پھر یہ وغیرہ۔ اس پر کیا ناراض ہونا، تو اس کو تو حلال اور طیب کا تو اچھا کیا آپ نے۔ یہ روایتیں وغیرہ جو ایسی نہیں ماننی چاہیے، پیغمبر بھی عذاب کا مستحق ہو گیا۔ توبہ توبہ۔